السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کل ایک مرض بہت ہی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ حضرات نے بھی اس کا تجربہ کیا ہوگا، آپ حضرات کے سامنے بھی یہ بات دیکھنے میں آئی ہوگی کہ ہر انسان قرض لیتا ہے۔ جب وہ قرض لیتا ہے تو اس کا منہ کچھ اور ہوتا ہے، بہت اچھی طرح سے باتیں کرتا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے کہ جی میں تو آپ کے پاس بڑی امیدیں لے کر کے آیا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کے در سے میں خالی نہیں جاؤں گا، اور بس آپ کی نظر میری نظر آپ ہی کے اوپر پڑی، آپ ہی کا نام ذہن میں آیا۔ اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے اور اس سے قرضہ لے لیتا ہے، لیکن قرض لینے کے بعد میں پھر ٹال مٹول کرتا ہے، یعنی وقت پر ادا نہیں کرتا۔ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ دوستو، قرضہ دینا ضرورت مند کو بہت اچھی بات ہے، کسی کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے، قرآن حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن سامنے والا جو ہے کیا کرتا ہے کہ اس کے بعد قرضہ نہیں دیتا، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، وعدے پر وعدے کرتا ہے، وعدے خلافی کرتا ہے، جبکہ وعدہ خلافی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وعدہ خلافی کرنا۔ تو وعدہ خلاف کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ تو دوستو، آج میں اسی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حدیث میں اس کے بارے میں کیا وعیدیں آئی ہیں، کسی کا قرضہ لے کر نہ دینا، اور اس سے دنیاوی نقصانات کیا ہیں اور آخرت کے نقصانات کیا ہیں۔ دوستو، اگر کوئی شخص کسی خاص ضرورت کی وجہ سے قرض مانگتا ہے تو قرض دے کر اس کی مدد کرنا باعث اجر و ثواب ہے، جیسا کہ قرآن حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے تحریر فرمایا ہے کہ ضرورت کے وقت قرض مانگنا جائز ہے، اور اگر کوئی شخص قرض کا طالب ہو، قرض مانگ رہا ہو، تو اس کو قرض دینا مستحب ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے قرض دے کر کسی کی مدد کرنے میں دنیا اور آخرت کے بہترین بدلے کی ترغیب دی ہے۔ لیکن قرض لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کوئی شرط نہ لگائے۔ قرض لیتے اور دیتے وقت ان احکام کی پابندی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں بیان کیے۔ یہ آیت قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اس آیت میں قرض کے احکام ذکر کیے ہیں۔ ان احکام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بعد میں کسی طرح کا کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا نہ ہو۔ ان احکام میں سے 3 اہم حکم حسب ذیل۔ 3 اہم حکم کیا ہے؟ نمبر 1، اگر کسی شخص کو قرض دیا جائے تو اس کو تحریری شکل میں لایا جائے۔ قرض دینے والے کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ کسی کو قرض دے رہا ہے تو اسے چاہیے کہ لکھت روپ میں دے، لکھ کر کے دے، یعنی ایک پروف ہو جائے۔ خدا نہ خواستہ کل کو وہ ٹال جائے، یہ کہہ دے کہ مجھے قرضہ دیا ہی نہیں، تو ایسی حالت میں کیا ہوگا؟ اس لیے جب آپ اسے تحریری شکل میں لکھ کر کے دیں گے تو پھر آپ کے پاس ایک پروف ہوگا۔ تو آدمی چاہے قرضہ کم ہو یا زیادہ، یہ نہیں کہ بھائی یہ تو تھوڑے ہی پیسے ہیں ویسے ہی دے دو، قرض چاہے کم ہو یا زیادہ آپ کو تحریری شکل میں دینا چاہیے۔ ایک اصول یاد رکھیں، اور دوسرا اصول قرض دینے والا یاد رکھے کہ قرض کی ادائیگی کی تاریخ بھی متعین کر لی جائے، یعنی اس سے یہ پوچھ لیا جائے کہ بھائی آپ کون سی تاریخ میں یہ قرض میرا واپس کرو گے، میرے پیسے آپ کب دو گے، یہ بھی طے کر لینا چاہیے۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ 2 گواہ بھی طے کر لیے جائیں، یعنی جب آپ کسی کو قرضہ دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں تو 2 گواہ کم سے کم رکھے جائیں۔ گواہ سے ہوگا کہ کل کو وہ ناٹ سکتا نہیں، کل کو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پیسے دیے ہی نہیں۔ قرض لینے والے کے لیے ضروری ہے، یہ تو دینے والے کے اصول تھے، قرض لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ممکن ہر طرح کوشش کر کے وقت پر قرض کی ادائیگی کرے۔ اگر متعین وقت پر قرض کی ادائیگی ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ڈر رکھتے ہوئے قرض دینے والے سے قرض کی ادائیگی کی تاریخ سے جو ہے پہلے ہی مہلت لے لے، یعنی اگر اسے دکھ رہا ہے کہ بھائی 10 تاریخ کا وعدہ ہے اور 10 تاریخ میں پیسوں کا انتظام نہیں ہوا ہے، تو جس سے قرض لے رکھا ہے اس سے مہلت لے لے کہ بھائی انتظام نہیں ہو پایا، آپ مجھے تھوڑی مہلت اور دے دے، آپ مجھے 10 تاریخ کی بجائے 15-20 تاریخ تک کی مہلت دے دے۔ تو اس طرح سے جو ہے اس سے مہلت لے لے تاکہ جھوٹا نہ ثابت ہو۔ لیکن جو حضرات قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود قرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں بیچارے کہ وہ قرض دینا تو چاہتے ہیں لیکن انتظام نہیں ہو پا رہا ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لیتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کا دینا ہی نہیں ہے، وہ اسے تباہ کرتے رہتے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہتے ہیں، کل لے لینا، شام میں لے لینا، صبح لے لینا،
لیکن ان کی جو نیت ہوتی ہے وہ دینے کی نہیں ہوتی۔ تو قرض جو ہے جس آدمی کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے لیکن دینے کی نیت ہے تو اس کی اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اور جو آدمی دینا ہی نہ چاہے یعنی اس کی نیت ہی نہ دینے کی ہو تو پھر اس کا انتظام بھی نہیں ہو پاتا۔ تو اسے کیا چاہیے کہ وقت سے پہلے مہلت لے لے۔ لیکن جو حضرات قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود قرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، سخت وعید آپ نے ان کے بارے میں جو ہے بتائی ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیتے ہیں جس پر قرض ہو۔ آپ سوچئے کہ جس کی نماز جنازہ دو جہاں کے سردار پڑھانے کو منع کر دے، کس وجہ سے؟ یعنی نمازی، پرہیزگار، متقی سب کچھ ہے لیکن صرف اس کے اوپر قرضہ ہے، قرض اس نے نہیں دیا، اسی وجہ سے آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیا ہو، تو یہ کتنی سخت وعید ہے۔ ان حدیث میں ایک حدیث اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی جان اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے۔ معلق کا مطلب یہ ہے یعنی جنت کے دخول سے، جنت میں داخل ہونے سے روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی کر دی جائے۔ یعنی جب تک وہ قرضہ نہیں دے گا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا متقی ہو، پرہیزگار ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، چاہے حج اس نے 100 حج کر رکھے ہوں، اگر اس کے اوپر قرضہ ہے قرضہ نہیں دے گا۔ اور شہید جو اللہ کے راستے میں جس نے اپنی گردن کٹا دی ہو، اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو لیکن قرض دار ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک قرضے کی ادائیگی نہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا، صحابہ سے کیا فرمایا کہ تمہارا ایک ساتھی قرض کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے جنت کے دروازے پر روک دیا گیا ہے، اگر تم چاہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف جانے دو، اور چاہو تو اسے اس کے قرض کی ادائیگی کر کے عذاب سے بچا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شہید کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، مگر کسی کا قرضہ معاف نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی سے اس نیت سے قرضہ لے کہ وہ اس کو ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، اور اگر قرض لیتے وقت اس کا ارادہ ہڑپ کرنے کا ہے، نہ دینے کا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کے اسباب پیدا کرتا ہے جس سے وہ مال ہی برباد ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا انتقال ہوا ایسے وقت میں کہ وہ مقروض ہے، اس کے اوپر قرضہ تھا، تو اس کی نیکیوں سے قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ یعنی اس کے جو قرضہ، جس کا قرضہ تھا اسے پیسے تو وہاں نہیں ہوں گے، تو اس کی نیکیاں لے کر کے اسے دی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کے انتقال کے بعد اس کے قرض کی ادائیگی کر دے، یعنی اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا یا رشتہ دار کوئی اس کا قرضہ ادا کر دے، تو پھر کوئی مواخذہ نہیں، یعنی پھر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتے، اسے چھوڑ دیتے ہیں اگر کوئی اس کے قرضے کی ذمہ داری لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اس نیت سے قرضہ لیتا ہے کہ وہ اس کو بعد میں ادا نہیں کرے گا تو وہ چور کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اوہو، چور مانا جائے گا۔ دوستو کتنی سخت وعید ہے۔ اور ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرض کی ادائیگی پر قدرت کے باوجود، یعنی اللہ نے اسے اتنا پیسہ دے رکھا ہے کہ وہ قرض ادا کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، اس کے باوجود وقت پر قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتا ہے، تو یہ ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ قرض کی ادائیگی پر قدرت کے باوجود قرض کی ادائیگی نہ کرنے والا ظالم اور فاسق ہے، یعنی ظلم کرنے والا ہے، ظالم ہے اور فاسق ہے، یعنی گناہ گار ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر کی روایت ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، ہم نے غسل اور کفن سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھانے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ ہم نے کہا اس پر 2 دینار کا قرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تم ہی اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اے اللہ کے رسول، اس کا قرضہ میں نے اپنے اوپر لے لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قرضہ تمہارے اوپر ہو گیا اور میت جو ہے بری ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو قرض کی ادائیگی پر
قدرت حاصل کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ قرض کو کیسے ادا کیا جائے اس کے بارے میں جو ہے قرآن حدیث میں دعائیں بھی آئی ہیں، انشاءاللہ وہ دعائیں بھی میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ اگر آپ حضرات مقروض ہیں تو کمنٹ میں بتائیں کتنے لوگ مقروض ہیں اور پریشان ہیں، دینا چاہتے ہیں لیکن قدرت نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں اس کے لیے ایسی دعا آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ کا قرض بہت جلدی اتر جائے گا اور آپ کے اوپر جو غم اور فکر سوار ہے، ایک ٹینشن ہے، انشاءاللہ وہ بہت جلد دور ہو جائے گی۔ تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔